نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے استخارے کے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ استخارے کی کچھ صورتیں وہ ہے کہ جو ناجائز ہیں، ان میں سے دو صورتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہے جو کہ ناجائز ہیں، اور پھر وہ طریقہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا جو کہ جائز بھی ہے اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔ استخارے کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ یہ باب استفعال کا مصدر ہے۔ علماء اس کو جانتے ہیں کہ سین تا طلب کے لیے ہوتا ہے، جس کا معنی ہے خیر طلب کرنا۔ تو استخارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کر رہے ہیں، یعنی آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے خیر عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ یہ استخارے کا معنی ہے۔ اب استخارے کی ایک صورت جو کہ ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی دو رکعت نفل نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو جائے، اور جب وہ اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچ جائے تو مسلسل اس کو ریپیٹ کرتا رہے، اس کو بار بار دہراتا رہے، اسی کو پڑھتا رہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص استخارے کی جب نماز شروع کرتا ہے، دو رکعت نفل، اور اہدنا الصراط المستقیم کو بار بار پڑھتا ہے، تو اگر وہ دائیں طرف مڑ جائے خود بخود، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ کام اس کو کرنا چاہیے، اور اگر خود بخود بائیں طرف مڑ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے متعلق آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ طریقہ حدیث سے ثابت نہیں، قرآن کے اندر اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا ہے، یہ شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو شیطان کا بتایا ہوا طریقہ، اس پہ عمل کرنا اور وہ استخارہ کرنا گویا کہ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ یا دین اسلام کے ساتھ ایک تقابل اور ایک مقابلے کی صورت ہے جو کہ کفر ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس طریقے کی وجہ سے آپ سنت جو طریقہ ہے استخارے کا، اس سے آپ دور ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو انسان دائیں یا بائیں مڑ جاتا ہے، تو اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کافی دیر تک جو کھڑا رہا، بار بار پڑھتا رہا، اتنی تھکاوٹ ہو گئی کہ سر چکرانے لگا، ہو سکتا ہے اس سر چکرانے کی وجہ سے وہ دائیں جانب یا بائیں جانب مڑ گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان اس کو دائیں جانب یا بائیں جانب موڑ دیں۔ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کی طرف سے وہ دائیں جانب مڑا ہے یا بائیں جانب مڑا ہے، لہٰذا یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں۔ اور اس کے اندر یہ خرابی بھی ہے کہ آپ نماز جو ہے وہ نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے آپ کا، بلکہ آپ کا یہ عمل مقصود ہے، اور اس کے اندر نماز آپ سے یا تو بیچ میں چھوٹ جائے گی یا آپ اس کو پورا کریں گے۔ اگر آپ نے نماز مکمل کر لی پھر بھی واجب الاعادہ ہے، یعنی اس کا لوٹانا واجب ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار اس کو دہرا رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب ایک آیت کو بار بار آپ پڑھیں گے تو بار بار پڑھنے کی وجہ سے نماز جو ہے وہ واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اور اگر آپ یہیں پر دائیں یا بائیں جانب مڑ گئے اور آپ نے نماز توڑ دی تو ایسی صورت میں نماز آپ نے باطل کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ اور دائیں طرف بائیں طرف مڑنے میں یہ بھی اندیشہ ہے کہ خود بخود آپ کا سینہ قبلے سے پھر جائے دائیں یا بائیں، تو آپ کی نماز تو چلی جائے گی، آپ کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ طریقہ جو ہے استخارے کا یہ درست نہیں۔ استخارے کا ایک طریقہ اور بھی ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جس سے استخارہ کرواتے ہیں تو وہ آپ سے سب سے پہلے آپ کا نام پوچھتا ہے، آپ کی والدہ کا نام پوچھتا ہے۔ آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام لکھنے کے بعد یہ جو حروف ابجد وہ جمع کرتا ہے، اس کے اعداد نکالتا ہے، ان اعداد کو جمع کرتا ہے۔ اس کے بعد جس دن، مثال کے طور پر ہفتے والے دن آپ نے استخارے کے بارے میں پوچھا ہے، تو اس ہفتے کے دن کے جو حروف ہیں اس کے حساب سے وہ اعداد نکالتا ہے، عدد نکالتا ہے، پھر اس کو جمع کرتا ہے، اور جمع کرنے کے بعد اس پورے عمل کو تقسیم اور ڈیوائڈ کرتا ہے۔ جب وہ اس کو تقسیم کرتا ہے، ڈیوائڈ کرتا ہے، تو نتیجے کے اندر وہ آپ سے یوں کہتا ہے کہ آپ کا یہ کام ہوگا یا آپ کا یہ کام نہیں ہوگا۔ وہ حروف ابجد کون سے ہیں جن کے ذریعے وہ حساب کرتا ہے؟ وہ یہ حروف ہیں: ابجد، حوز، حطی، کلمن، صعفص، قرشت، سخر، ذوذغ۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے ذریعے سے عدد کو اور اعداد کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ طریقہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ کوئی یقینی طریقہ نہیں ہے۔
ایک آدمی ہے، اس کا نام مثال کے طور پر خالد ہے، وہ ہفتے والے دن آپ کے پاس آتا ہے، تو آپ اس کا جو استخارہ نکلواتے ہیں، مثال کے طور پر استخارے میں آیا کہ بھئی یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ دوسرا آدمی آتا ہے، اس کا نام بھی خالد ہے، آپ اس کا استخارہ نکلواتے ہیں، اسی دن اس کا استخارہ بھی یہ نکلتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اور یہی شخص اگر پیر والے دن آتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کا استخارہ یہ نکلتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ کوئی یقینی نہیں، کوئی قطعی چیز نہیں، ایک احتمالی چیز ہے، ایک ظنی چیز ہے، اور بلکہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک وہمی چیز ہے۔ لہٰذا یہ جو استخارہ کیا جاتا ہے یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت نہیں، استخارے کا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ استخارے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں استخارے کی دعا ایسے سکھایا کرتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول سورت سکھانے میں کتنا اہتمام فرماتے تھے، یہی تو وجہ ہے کہ آپ کے اہتمام کی وجہ سے بہت سارے صحابہ حافظ بن گئے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ جو ہے وہ قرآن کے حافظ بنے تھے۔ تو جس طرح اہتمام قرآن کے سکھانے کا تھا، قرآن کی سورت کے سکھانے کا، اسی طرح اہتمام استخارے کی دعا کے سکھانے کا بھی تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوں استخارے کے طریقہ بتلایا ہے کہ سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اس کے بعد استخارے کی یہ دعا آپ پڑھ لیجئے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ بس اتنا جو ہے یہ استخارے کا طریقہ ہے، یہ استخارے کی دعا ہے، اور اس کے لیے 2 رکعت نماز ہے۔ اس میں ہم نے کچھ پیوندکاریاں کی ہیں۔ مثال کے طور پر لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ہے کہ بھئی آپ جب استخارے کی یہ دعا پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے لیٹنا ہے، حالانکہ حدیث میں لیٹنے کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ ہم نے اپنی طرف سے اضافے کر دیے۔ پھر کہتے ہیں کہ بھئی جب آپ لیٹو گے تو دائیں کروٹ پہ لیٹو گے، حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں کہ آپ استخارے کی دعا کے بعد دائیں کروٹ پہ لیٹو گے۔ تیسری پیوندکاری ہم نے یہ کی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے لوٹنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹنا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر نہیں۔ چوتھی پیوندکاری ہم نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ آپ نے جب استخارے کی دعا پڑھ لی ہے تو اس کے بعد آپ نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی ہے، حالانکہ حدیث کے اندر کوئی اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور پانچویں پیوندکاری ہم نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ جب آپ سو جائیں گے تو خواب کے اندر کوئی بزرگ آئے گا، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، حالانکہ حدیث کے اندر اس کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اور بزرگ تو خواب کے اندر آ جائے تو ممکن ہے وہ شیطان ہو، ضروری تو نہیں کہ جو بزرگ آپ نے دیکھا ہے وہ وہی بزرگ ہوگا جو آپ نے دیکھا ہے۔ شیطان بھی کیا ہے، انسانوں کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں آ سکتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان خواب میں نہیں آ سکتا، خود اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شیطان میری شکل کے اندر کسی کو آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی تو کسی کی بھی شکل میں آ سکتا ہے۔ ایک پیوندکاری ہم نے اس کے اندر یہ بھی کی ہے کہ جب آپ نے استخارہ کر لیا تو اس کے بعد اگر آپ کو ہرا رنگ نظر آتا ہے یا سفید رنگ نظر آتا ہے، یعنی سفید رنگ کی چیزیں نظر آتی ہے یا ہرے رنگ کی چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ کو لال رنگ کی چیزیں نظر آتی ہے یا کالا رنگ نظر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، حالانکہ احادیث کے اندر اس کا بھی ذکر موجود نہیں۔ حدیث میں تو بس اتنا موجود ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد آپ استخارے کی دعا پڑھ لیجئے۔ پھر اگر آپ کے دل میں آتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے، آپ اس کی طرف راغب ہوتے ہیں تو کر لے وہ کام، اور اگر آپ اس کام کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، دل اس سے جو ہے کیا ہے تنفر اختیار کرتا ہے، آپ متنفر ہوتے ہیں اس سے، تو چھوڑ دیں اس کام کو، یا اس کام کے کرنے کے اسباب اگر آپ کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں تو آپ اس کام کو کر لیجئے، اور اگر اس کام کے اسباب آپ کے لیے مہیا نہیں ہوتے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس سے زیادہ باتیں کوئی حدیث کے اندر موجود نہیں ہیں، بس اتنی بات حدیث میں موجود ہے، نہ تو اس کے لیے سونا ضروری ہے
اور نہ اس کی استخارے کی دعا کے بعد بات چیت کرنا منع ہے، اور نہ کسی بزرگ کا خواب کے اندر آنا ضروری ہے، نہ رنگوں کا دیکھنا کوئی ضروری ہے۔ استخارے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو کام شروع کرنے جا رہے ہیں، استخارہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کام کے اندر خیر اور برکت ڈال دیں۔ اور اگر استخارہ کی دعا پڑھنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد بھی آپ کو اس کام کے اندر کوئی نقصان مل جائے تو آپ یہ تصور کریں اور یہ خیال کریں کہ جو نقصان مجھے ملا ہے شاید یہ کم ہے، ہو سکتا ہے دعا نہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے اس سے بڑا نقصان ملنے والا تھا، لیکن چونکہ میں نے دعا پڑھ لی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بڑے نقصان سے بچا لیا ہے۔ بس یہ استخارے کی حقیقت ہے، اور یہ استخارے کی کیا ہے، دعا اور اس کا صحیح طریقہ ہے۔ باقی استخارے کے لوگوں میں بہت سارے طریقے مشہور ہیں، 2 طریقے شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو کہ غلط طریقے ہیں۔ صحیح طریقہ وہی ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر کام کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں استخارے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رہے کہ استخارہ خود کرنا چاہیے، دوسروں سے استخارہ نہیں کروانا چاہیے۔ حدیث کے اندر استخارہ خود کرنے کا ذکر موجود ہے۔